نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ چند دنوں کے بعد ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اور قرآن کریم کی ماہ رمضان کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اسی مہینے میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ عظمت قرآن پر مختصر سا بیان کر دیا جائے تاکہ یہ قیمتی لمحات جو ہیں وہ ہم سے ضائع نہ ہوں اور ہم ان کو قیمتی بنائیں۔ قرآن کریم ایک بحر ہے، سمندر۔ جو سمندر آپ نے اور میں نے دیکھا ہے وہ تو بہت چھوٹا ہے۔ کئی ممالک ایسے ہوں گے جن میں یہ سمندر نہیں اور نہ ان کو سمندر کی ضرورت، لیکن قرآن کریم جو ہے یہ ایسا سمندر ہے کہ جس کی پوری انسانیت محتاج ہے، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ قرآن کریم جن لوگوں تک نہیں پہنچا، آپ ان کو دیکھیں گے، ان کی زندگی دیکھیں گے تو آپ افسوس کریں گے کہ وہ انسان کے روپ میں درندے ہیں، جانور ہیں، اور جن تک قرآن کریم پہنچا ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ایک انقلابی شان، آپس کی ایک دوسرے سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پائی جاتی ہے۔ انسان کے اندر روح ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی مانے نہ مانے روح موجود ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ جو روح ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آتی ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، اور جب چلی جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے، نبی ہے، غیر نبی ہے، اور سید العالمین ہے، کوئی بھی ہے۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ روح العالم ہے، روح السماوات والارضین ہے، پورے عالم کی روح۔ جب تک یہ قرآن موجود ہے عالم موجود، جب یہ قرآن نہیں رہے گا تو عالم بھی نہیں رہے گا۔ قیامت کے قریب دو کام بڑے عجیب ظاہر ہوں گے۔ ایک دن میں کعبہ شریف اٹھا لیا جائے گا، اور لوگ اسی غم میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، تو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم بھی موجود نہیں، اس کے صرف کاغذ رہ جائیں گے، صرف نقوش رہ جائیں گے، اس کی جو عبارت ہے وہ نہیں رہے گی، جو اصل کلام الہی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی زلزلے اور آسمان کا پھٹنا، پہاڑوں کا اڑنا، زمین کا درہم برہم ہونا، چیخ و پکار، ذالک یوم التناد، ذالک یوم التغابن، الحاقۃ ما الحاقۃ، بس یہ قیامت برپا ہو جائے۔ جب روح نہ رہی تو زندگی نہ رہی، قیامت برپا ہو۔ جیسا کہ ایک آدمی 100 سال کی عمر کا ہے اور پڑا ہوا ہے، پورا گھرانہ اس کے ارد گرد پھرتا ہے، اور اس کے اوپر ایک تنکا بھی نہیں رکھنے کا گوارا کرتے، ایک تھوڑی سی چٹکی مٹی کی بھی نہیں۔ لیکن جب اس سے روح نکل جاتی ہے تو پھر سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے قبر کھودتے ہیں، اور شریعت بھی یہ کہتی ہے
کہ مردے کو جتنا جلدی ہو سکے دفن کرو، اس لیے کہ یا تو وہ نیک ہے یا بد ہے۔ اگر نیک ہے تو جنت قبر اس کے لیے جنت ہے، تو جلدی اس کو جنت میں پہنچاؤ، اور اگر وہ برا ہے تو ایک بری چیز آپ نے کیوں اپنے پاس رکھی، اس کو جلدی جو ہے وہ زمین کے حوالے کرو۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے، یہ میں نے بتا دیا کہ یہ پورے عالم کے لیے روح ہے، جیسا انسان کے لیے روح ہوتی۔ جب یہ نہیں رہے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس عالم کو بھی ختم کر دے۔ ایک دوسری حدیث، ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحمت برسے۔ تو معلوم ہوا کہ جب سننے پر رحمتیں برستی ہیں تو جو پڑھنا ہے وہ تو سننے سے زیادہ اعلیٰ ہے، تو اس پر پھر کتنی رحمتوں کی بارش ہو۔ قرآن کریم کی عظمت کے سلسلے میں حدیث ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے، پہلے خود سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس کار ہے، کوٹھی ہے اور بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، نوکر چاکر ہے، غلام ہے، بس وہ خیر ہے، وہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہتر وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھے، مسجد کے کونے میں چٹائی پر بیٹھا ہوا قرآن کریم پڑھا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تم میں سب سے بہتر، اس لیے فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی دولت دے پھر وہ کسی دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھے تو اس نے اس نعمت کی قدر نہیں۔ اب قرآن پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف حرف الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف۔ تو جس نے اخلاص کے ساتھ الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نیکیاں مل گئیں تو کیا ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ قیامت کی کرنسی جو ہے نا آخرت کے دن وہ نیکیاں ہوگی، یہ ہمارے درہم دنانیر روپے پیسے نہیں ہوں گے۔ وہاں جو تبادلہ ہوگا وہ نیکیوں کے ذریعے، وہاں معلوم ہوگا کہ اس کی کتنی قدر و قیمت۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد قرآن کریم کا کچھ حصہ جتنا ممکن ہو آسان ہو تلاوت کریں، تو اس دن اس کی خیر و برکات رہیں گی۔ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے دن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دن اس کے اوپر خیر و انعامات کی بارش کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور قرآن کریم اب بھی تلاوت زیادہ کریں، اور خاص کر رمضان میں تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے لیے نکالیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔